آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ راولپنڈی کے ایک معالج حکیم حافظ عطا رحمان اور ان کے طریقہ علاج پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، ان کا ادارہ حافظ دواخانہ اینڈ پنسار اسٹور، سنا ہے کوئی 15 سال سے کام کر رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہ مواد خاص طور پر ان کے طریقہ کار کی بنیادوں پر مرکوز ہے، یعنی خالص یونانی طب جو کہ جڑی بوٹیوں پر مبنی قدیم طریقہ علاج ہے۔ اچھا، قدرتی اجزاء کا استعمال اور خاص طور پر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور طریقوں کی پیروی صحت کے معاملات میں۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ طریقہ علاج کیسے کام کرتا ہے، خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جنہیں بظاہر دوسری جگہوں سے مایوسی ہوئی ہو۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں۔ جی، تو یہ حکیم صاحب جو حافظ قرآن بھی ہیں، ان کے علاج کی خاص بات کیا ہے؟ سب سے نمایاں بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے ان کا قدرتی جڑی بوٹیوں پر انحصار، خالص یونانی طب۔ یہ بھی ذکر ہے کہ کئی مایوس مریض جن میں ایسے جوڑے بھی شامل ہیں جنہیں جدید طبی ماہرین نے بظاہر ناامید قرار دے دیا تھا، جی، انہوں نے یہاں سے شفا پائی۔ اب ایسے دعوے تو اکثر ہوتے ہیں، لیکن اس مواد کے مطابق یہاں کامیابی کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ صرف جڑی بوٹیاں؟ یہاں ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکیم صاحب کا فلسفہ یہ ہے کہ کامیابی صرف دوا پر منحصر نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں دوا تو ہم دیتے ہیں، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علاج کی تاثیر میں دوا کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، مریض کا یقین، اللہ پر توکل، یعنی ایمان کا پہلو۔ جی، اور شاید حکیم صاحب کی اپنی نیت کا اخلاص بھی۔ یہ صرف کوئی کیمیکل ری ایکشن نہیں بلکہ ایک روحانی اور نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ یہ واقعی ایک مختلف زاویہ ہے، مطلب علاج صرف جسمانی نہیں بلکہ ایمان اور یقین بھی اس کا حصہ ہیں۔ اچھا، مواد میں یونانی طب کے علاوہ خجامہ یعنی ہجامہ تھراپی کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ حکیم صاحب خجامہ یعنی ہجامہ تھراپی اس کے بھی ماہر ہیں۔ اچھا، یہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے جس میں وہ کپ لگا کر تھوڑا خون نکالا جاتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور ان کے مرکز میں اس کا کیا انتظام ہے؟ مطلب کوئی خاص اہتمام؟ ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں ان کے دواخانے پر مرد اور خواتین کے لیے بالکل الگ الگ، اچھا، علیحدہ۔ جی، اور باپردہ ماحول میں یہ سہولت ہے، اور اس کے لیے جدید آلات استعمال ہوتے ہیں اور اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ماحول اور اصولوں کا اہتمام بھی ایک طرح سے ان کے مجموعی طریقہ کار کا حصہ لگتا ہے۔ صحیح۔ حکیم صاحب کے فلسفہ شفا پر واپس آتے ہیں۔ دوا تو ہم دیتے ہیں، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اس قول کی عملی طور پر کیا اہمیت ہے ان کے علاج میں؟ اس میں وہ اخلاص نیت، پاکیزگی اور مریض کا یقین ان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اعتماد کی فضا۔ جی، ایک طرح سے مریض اور معالج کے درمیان اعتماد اور ایک مشترکہ روحانی سمجھ پیدا ہوتی ہے جو شاید شفائی یابی کے عمل میں مدد دیتی ہو۔ یہ بیماری اور شفا کو ایک وسیع تر روحانی تناظر میں دیکھنے کا انداز ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج ان لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے جو علاج میں صرف مادی اسباب کے علاوہ روحانی اور ایمانی پہلوؤں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام فکر ہے جو جسمانی صحت کو روحانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس طریقہ علاج کے بارے میں مزید جاننا چاہیں یا حکیم صاحب سے رابطہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ذرائع میں معلومات دی گئی ہیں۔ جی، پتہ ہے، حافظ دواخانہ اینڈ پنسار سٹور، مصریال روڈ، مدینہ کالونی، راولپنڈی، اور رابطہ نمبر بھی ہے 0333971616۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ روایتی طریقہ علاج، خاص طور پر جب وہ مذہبی اور روحانی اقدار سے جڑا ہو، صحت کے مسائل کے حل کے لیے ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ جی، اور نئے امکانات بھی۔ بالکل، یہ صرف بیماری کا علاج نہیں بلکہ صحت اور زندگی کو سمجھنے کا ایک جامع انداز ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آج کے جدید سائنسی دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور تحقیق نے اتنی ترقی کر لی ہے، جی، وہاں ایمان، یقین اور صدیوں پرانی روایتی حکمت کی کیا جگہ اور اہمیت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ایک اہم